सेनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस। आईनी तरमीम का बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश करेंगे। सेनेटर फारूक एच नायक कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की रिपोर्ट देंगे। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज मुसव्वदे की मंजूरी दी थी। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। मुराआत भी मिलेंगी। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। सब अच्छा है। ये सर आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है। आप पहले पढ़ लें, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम से चल रहा है। आप कोई और काम करे, पढ़ के सवाल सर कितने नंबर पूरे हैं तो कर रहे हैं ना। कोई मसला नहीं, नंबर्स पूरे हैं, इसीलिए तरमीम सेनेट में ला रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं। तरमीम वफाक के लिए बेहतर गवर्नेंस दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच के बनने से अदालत पर बोझ कम हुआ। आईनी अदालत का क़याम अदालती इस्लाहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तिस्ना न लेने का फैसला अहसन इक़दाम है। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। जितने संगे मील अबूर किए हुकूमत और इत्तेहादियों के ताउन का नतीजा है। सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में दिए गए इशारे में गुफ्तगू। कहा, वफाक की मजबूती, सूबों में हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए सब ने कोशिश की। इत्तेहादियों में हम आहंगी के सबब पाकिस्तान को सफारती कामयाबियां मिली और दुनिया में नाम कमाया। सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। इशारे में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स और वफाकी वुज़रा शरीक हुए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है, बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। आईनी तरमीम पेश करने की हिकमत अमली तय की जाएगी। सेनेट में नंबर पूरे हैं सर, इंशाअल्लाह। तो सर जान बुलेदी साहब, मालिक साहब मान गए हैं वो वोट के लिए। आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। सर आज इरफान सदीकी साहब वोटिंग नहीं चलेंगे सर, वो बेचारे बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, तो उसके बगैर वोटिंग होगी सर। क्या आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं? क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी? सहाफ़ी के सवालात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, जी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। ANP सेनेटर्स हिदायतुल्लाह का कहना है, आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं, अभी तक पार्टी की तरफ से हिदायत नहीं मिली। वोट दिया तो किसी से छुप कर नहीं देंगे। अगर पार्टी ने हिदायत दी कि नहीं देना तो मुखालिफत करेंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए दरकार 64 वोट्स पूरे करने का दावा। सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स की तादाद 61 है। चेयरमैन सेनेट वोट कास्ट नहीं करेंगे। इरफान सिद्दीकी शदीद अलील,
حکومت کو ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ارکان کی حمایت درکار. ANP کے 3 ووٹس بھی آئینی ترمیم کے حق میں آئیں گے. حکومت کا دعویٰ ہے BNP کی نسیمہ احسان اور آزاد رکن اسد رونجو بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم مسترد کر دی. سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں پوری کوشش کریں گے آج حکومت 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس نہ کر سکے. جب سے بلاول بھٹو نے اس سے متعلق ٹویٹ کیا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم آج بھی بھرپور احتجاج کریں گے. ہم اصولی طور پر استثناء کے خلاف ہیں. جس نے کوئی جرم کیا ہو اسے سزا ملنی چاہیے. سپہر 3 بجے اپوزیشن کی قومی اسمبلی اور سینٹ مشترکہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بھی طلب. CDF کا جو عہدہ آئے گا کیا وہ صرف آرمی چیف کے پاس رہے گا؟ میری ناقص عقل کے مطابق یہ آرمی کے پاس ہی جو عہدہ رہے گا. یہ ابھی امینڈمنٹ پاس ہونی ہے, ابھی ڈسکس ہونی ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی کے پاس ہی رہے گا. آرمی چیف ہی ہمیشہ سینئر موسٹ پوزیشن سنبھالتے ہیں. ترمیم ابھی منظور ہونی ہے, ہو سکتا ہے کوئی مزید ترمیم ہو جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. وزیر دفاع نے کہا نیوی اور ایئر فورس کی آپریشنل صلاحیت ان کے ہی چیفز کے ماتحت ہوں گی. جنگ یا اسٹریٹیجک فیصلے کی صورت میں سب کو مل کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جنگ یا اسٹریٹیجک فیصلے مل کر کرنا یہ معمول کی بات ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا. سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام. متن کے مطابق سہیل آفریدی نے جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی. ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی. PTI کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا. لاہور میں ہربنس پورہ کے قریب گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ. گھر کی چھت گر گئی, 3 افراد جاں بحق, 7 زخمی. امدادی کارروائیاں جاری. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی. حادثے میں موٹر سائیکل سوار اور سڑک کنارے سویا ہوا شخص جاں بحق. کار میں بیٹھے 2 افراد سمیت 3 افراد زخمی. پولیس نے ڈرائیور کو اسپتال سے حراست میں لے لیا. ملزم احمد گھانچی نشے میں تھا. جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسلنٹ کلاس سے نوازا گیا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو دورہ سعودی عرب میں یہ اعزاز دیا گیا. جنرل ساحر شمشاد کی سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات. عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت. 2 طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال. سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا. WMO کرکٹ لیگ کا آغاز جلد ہوگا. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے پہلے پیٹرن ان چیف سلمان اقبال کا اعلان. جدہ میں WMO کے زیر اہتمام گلوبل یوتھ ونگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہم کرکٹ کے ذریعے دنیا کو ایک نیا پیغام دینا چاہتے ہیں. اتحاد, شناخت اور پہچان کا پیغام. WMO کرکٹ لیگ پاکستان سمیت مختلف ملکوں کی ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی. یہ صرف کھیل نہیں بلکہ ایک مشن ہے. نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا, خواتین کو قیادت دینے اور ہماری کمیونٹی کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کا ذریعہ ہے. یہ صرف پیسہ کمانے کا نہیں بلکہ تاریخ بنانے کا وقت ہے. پاکستان میں ہونے والی بین الپارلیمانی کانفرنس میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے وفود کی اسلام آباد آمد. سینٹ آف پاکستان کے اعلیٰ حکام نے وفود کا پرتپاک استقبال کیا. 2 روزہ کانفرنس کا آغاز کل سے ہوگا. بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس عالمی امن اور باہمی تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. مختلف ممالک کے پارلیمانی وفود کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنائے گی.
سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات کے لیے شرائط مزید سخت کر دی. رائٹرز کا کہنا ہے ریاض نے سفارتی ذرائع سے واشنگٹن کو واضح پیغام دیا کہ اس کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. سعودیہ صرف اسی صورت معاہدہ کرے گا جب فلسطینی ریاست کے قیام کے روڈ میپ پر اتفاق ہوگا. دہائیوں کی دشمنی کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب کا سفارتی تعلق مشرق وسطی کے سیاسی اور سیکیورٹی منظر نامے کو بدل سکتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں شیڈول ہے. ٹرمپ پر بننے والی دستاویزی فلم کی ایڈیٹنگ کا تنازع. بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل اور نیو سی ای او مستعفی ٹم ڈیوی اور ڈیبرا ٹرنس پر الزامات تھے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو گمراہ کن طور پر ایڈٹ کیا. بی بی سی اپنی رپورٹنگ میں سیاسی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں ناکام رہا. برطانیہ کی وزیر برائے میڈیا نے بی بی سی کی گمراہ کن ایڈیٹنگ کو انتہائی سنگین قرار دیا. امریکی صدر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. لاہور میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ. 3 خواتین نے پولیو رضاکار کا سر پھاڑ دیا. چند رائے میں خاتون نے پہلے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا. سمجھانے کی کوشش پر بیٹیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا. خاتون پولیو ورکر کو اینٹیں ماری. باقی کا مقدمہ درج. پولیس نے ماں بیٹیوں کو گرفتار کر لیا. کراچی کی اہم ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ کو ترقیاتی کام کے باعث بند کر دیا گیا. حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی آنے جانے والے دونوں ٹریکس 30 دسمبر تک بند رہیں گے. حکام کا کہنا ہے کہ K4 منصوبے کے لیے پانی کی لائنز ڈالی جائیں گی. سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو قریبی گلیوں سے گزارا جا رہا ہے. شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا. کراچی میں طارق روڈ پر کسٹمز کا چھاپا. دکانداروں کی مزاحمت. طارق روڈ سگنل پر احتجاج. دکانداروں کی مزاحمت پر ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. کسٹمز حکام کا کہنا ہے چھاپا اسمگل شدہ مال کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مارا گیا تھا. پنجاب کے بعد بلوچستان میں بھی دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع. صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئی. عوامی مقامات پر نقاب یا چہرہ ڈھانپنے، مفلر، ماسک وغیرہ کے استعمال پر پابندی. دھماکہ خیز مواد اور سلفیورک ایسڈ کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی. پابندیاں 5 نومبر کے نوٹیفیکیشن میں ترمیم کر کے لگائی گئیں. دفعہ 144 30 نومبر تک نافذ رہے گی. I played so many games in Pakistan. Then cricket-wise, I think pitches are very good and conditions, everything very good. Pakistan and South Africa matches played really well. I saw the matches. Both teams played really well in a very good game. پاکستان اور سری لنکا نے ون ڈے سیریز کی تیاریاں تیز کر دی. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آج پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں لہو گرمائیں گے. سیریز کا آغاز کل سے ہوگا. سری لنکن بلے باز کو شال مینڈس کہتے ہیں. پاکستان میں PSL کھیل چکا ہوں. کافی کچھ سیکھا ہے. یہاں کی پچز اور کنڈیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں. اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی نے لیورپول کو یک طرفہ مقابلے میں 3-0 سے ہرا دیا. ہالینڈ، نیکو اور جرمی نے 1-1 گول کیا. جیت کے بعد مانچسٹر سٹی کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آ گئی.